بادشاہ ہرقل، روم کا بادشاہ تھا، روم کا، اس کا نام کیا تھا؟ ہرقل. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے اس کو خط بھیجا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے. تو تجارت سے جب واپس آ رہے تھے نا، تو ہرقل بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو قافلہ ہے نا، مکے کا قافلہ ہے، ان کو سب کو میرے پاس لے کے آؤ، مہمان بنا کر. لے کے آ گیا. تو کچھ لوگ گئے بادشاہ کی طرف سے. بادشاہ ہرقل نے تمام تاجروں کو پکڑ کر تو نہیں کہیں گے، بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا. اور ہرقل بادشاہ نے ان کو کہا کہ سب کو میرے سامنے بٹھاؤ، اور کہا کہ تم میں سے قریش کا سردار کون ہے، اعلیٰ نسب والا کون ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ تمہارے شہر میں مکہ میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اس مجمع میں کوئی ہے ایسا شخص جو مکے میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے قریبی رشتہ دار میں سے کوئی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فتح مکے کے بعد مسلمان ہوئے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں اس نبی کا قریبی رشتہ دار. کہا کہ اس کو میرے سامنے بٹھایا جائے، اور ایک ترجمان کو بٹھایا، اور کہا اس سے جو میں سوالات کروں، اگر یہ جھوٹ بولے تو فوراً اسی وقت اس کو پکڑ لینا، اور اگر جھوٹ بولے تو فوراً اس وقت اس کو پکڑ لینا. کچھ سوالات اس سے کرنی ہے. تو سب سے پہلے اس نے سوالات کیا، ہم نے سنا کہ تمہارے شہر مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، واللہ عالم آیا سچا ہے کہ نہیں، لیکن کچھ نشانی ہے، اگر میں تم سے پوچھو بتاؤ گے، لیکن جھوٹ بولے گا تو پکڑ لوں گا تمہیں. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں خوف زدہ ہو گیا. ہرقل بادشاہ اور نبی کے بارے میں معلومات دیکھا، ہمارے نبی کی پیشن گوئی نا پچھلے آسمانی کتابوں میں موجود ہے. سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ. سب سے پہلے اس شخص نے ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ جو نبی ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان میں سے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی وہ اعلیٰ خاندان میں سے. ایک سوال. دوسرا سوال یہ کیا کہ اس شخص نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، آیا تم سے پہلے مکے میں اس شخص سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نبی سے پہلے مکے میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو بادشاہ ہرقل سمجھ گیا کہ ہاں ٹھیک جواب دے رہا. پھر آگے سوال کیا کہ اس کے بڑوں میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہے نہیں. ہاں اعلیٰ نسب والے ہیں، مکے کے سردار ہیں، پیسے والے ہیں، نام و نسب والے ہیں، جاہ و جلال والے، لیکن بادشاہ عبد المطلب بادشاہ تھوڑی تھے، سردار تھے. سردار ہونا الگ چیز ہے اور بادشاہ ہونا الگ چیز ہے. پھر چوتھا سوال یہ کیا کہ آیا اس کے جو اتباع ہے، اس کے جو تابع دار لوگ ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اس کے ہاتھ میں جو اسلام قبول کر رہے، آیا امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ ہیں؟ قسم خدا کی جب اس سوال پہ پہنچا نا، میرا دل ایک دم سے بہت اتنا مزہ آیا نا اس سوال کو پڑھنے کے بعد. جب میں حدیث کی کتاب میں پڑھ رہا تھا نا، جب یہ سوال پہنچا نا کہ آیا اس کے پیروکار میں، اس کے ارد گرد میں رہنے والے امیر ہے کہ غریب، قسم سے میرا دل بہت خوش ہو گیا. کیوں خوش ہو گیا آگے بتاؤں گا، پہلے سوالات مکمل کر لیتے ہیں. پانچواں سوال کیا اس کے جو تابع دار ہے کہ روز بروز بڑھ رہے یا گھٹ رہے، کم ہو رہے. پھر چھٹا سوال کیا اس شخص نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا؟ ہو سکتا ہے نا کہ وہ جھوٹ بھی بولے. تو ابو سفیان نے کہا نہیں. ابو سفیان نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولا کبھی. لیکن ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے سوچا کہ میں نے بہت کوشش کی کہیں جھوٹ بولوں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا. میں نے صرف اتنا سا کہ ان سے ہماری صلح ہو گئی.
مشرکین مکہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر وہ صلح توڑ دے, آگے جا کر وہ نبی صلح کو کیا کرے, لیکن آگے جا کر صلح نبی نے نہیں توڑا, مشرکین مکہ نے توڑا. صلح حدیبیہ وہ مشرکین مکہ نے توڑا. 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے, لیکن 2 سال بمشکل اس کے پابند رہے, پھر مشرکین مکہ نے وہ صلح توڑ دیا. اب آگے سنیں, پھر سوال کیا تمہاری اس سے لڑائی ہوتی ہے؟ کہا ہاں. کون جیتتا ہے؟ کبھی ہم جیتتے ہیں, کبھی وہ جیتتا ہے. پھر پوچھا 8واں سوال, یہ بتاؤ وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بار بار کہہ رہا ہوں, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے, اس وقت کافر تھے. انہوں نے کہا وہ ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے کہ الہ کوئی اور نہیں, صرف اللہ ہے. وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑو, جو دین میں لایا اس کے اوپر عمل کرو. اور کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ امانت داری کا حکم کرتا ہے, سچائی کا حکم کرتا ہے, دیانت داری کا حکم کرتا ہے, نماز کا حکم کرتا ہے, یعنی اچھے کاموں کا حکم کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ, جب یہ 8 سوالات مکمل کر لیے نا, تو بادشاہ ہرقل نے کہا, پھر ریپیٹ کیا بادشاہ ہرقل نے, میں نے تم سے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جو نبی مکے میں اعلان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, کہ آیا وہ عالی نسب والا ہے یا کم نسب والا ہے؟ تم نے کہا عالی نسب والا ہے, قریش میں سے. سبحان اللہ, کہتے سبحان اللہ. اللہ پاک اپنے نبی جب بھی بھیجتے ہیں عالی نسب میں بھیجتے ہیں, یہ اللہ کا قانون ہے. یہ ایک بات تم نے سچ کہی, بالکل سچ, وہ یقیناً نبی ہوگا. دوسرا سوال کہ اس سے پہلے مکے میں کسی نے اعلان نبوت کا دعویٰ کیا؟ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا کہ مکے میں کوئی بھی اعلان نبوت نہیں کرے گا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ہماری کتاب میں لکھا ہوا یہ. تو پتہ چلا کہ اس نبی کے اعلان سے پہلے کسی نے اعلان نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. دوسری بات جو کہ سچ ثابت ہوئی. پھر تم نے سوال, میں نے سوال کیا تھا کہ اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے کہ نہیں؟ تم نے کہا نہیں. تو میرے دل میں یہ شک پیدا ہوتا, اگر کہتا ہے کہ ہاں بادشاہ گزرا ہے, تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہت کی لالچ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن پتہ چلا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہے, تو گویا کہ وہ بھی بادشاہت کا لالچ اس کے دل میں نہیں ہے. یہ سوال بھی. پھر میں نے جو تم سے چوتھا سوال کیا کہ آیا اس کے متبعین, اس کی باتوں کو ماننے والے, اس کے پیروکار غریب ہے کہ امیر ہے, کمزور لوگ ہیں یا پاورفل لوگ ہیں؟ تم نے کہا غریب. اور یہ نبیوں کا اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون ہے. 1.25 لاکھ پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے, جنہوں نے بھی ایمان پہلے قبول کیا, سارے کے سارے غریب تھے. کہہ دو سبحان اللہ. آج بھی دیکھ لے مدرسے میں سب غریب بچے, یتیم بچے, مسکین بچے. اور سب سے زیادہ خلاف مدرسے کا نصاب قانون, مدرسے کا نصاب قانون چینج کیا جائے. پوری دنیا سے لوگ مدرسہ پڑھنے یہاں آتے, اور یہاں کے لوگ دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے. پوری دنیا سے لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کہاں آتے؟ پاکستان. اور پاکستان سے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لوگ کہاں جاتے؟ باہر. عرب کے لوگ بھی یہاں آتے. میں جو خوش ہوا نا اس بات پہ ہوا, بادشاہ ہرقل بادشاہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ اس دین کو قبول کرنے والے سب سے پہلے غربا ہوں گے. اور حقیقت بھی اٹھا کے دیکھے, یہ ملا, مولوی, مفتی, عالم, قاری, حافظ, نماز پڑھانے والے, اذان دینے والے, خدمت گزار, سارے غریب ہیں, کوئی امیر نہیں ہے. غریب طبقے میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. میرا دین جو طلوع ہوا تھا نا, غریبی سے طلوع ہوا, اور اس کو اپنانے والے بھی غربا تھے, اور یہ دوبارہ غربا کے اوپر آ کے ختم ہوگا. دیکھ لیں, مالداروں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے بھائی اللہ رسول کی بات سننے کے لیے, قرآن حدیث کی بات سننے کے لیے. یہ میری بات نہیں ہے, خدا کی قسم یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میرے دین کو اپنانے والے غریب ہوں گے.
یہ کمزور لوگ ہوں گے، نہتے لوگ ہوں گے. یہ غزوہ بدر میں آپ دیکھ رہے 313 ہزاروں کا لشکر، 313 ہتھیار بھی نہیں، تلواریں وہ بھی ٹوٹی ہوئی، نیزے وہ بھی ٹوٹا ہوا، گھوڑے 2-4 گھوڑے، جہادی ساز و سامان نہیں ہے. بس جہادی ساز و سامان تو چھوڑے بھائی، کپڑا نہیں ہے، صرف سطر چھپانے کا کپڑا ہے، تن میں کپڑا ہی نہیں ہے. اور کہاں چلے؟ ہزاروں کے لشکروں کو تہس نہس کرنے چلے، وقت کے فرعونوں کو دبوچنے چلے اور للکارنے چلے. بتایا کہ رب کا دین ہمیشہ غالب رہے گا. اور یہ دنیا والوں کے لیے بھی پیغام ہے. اگر کوئی امیر ہے، مالدار ہے، وہ سوچے یار میں دین میں کیوں نہیں ہوں، مجھ سے اللہ دین چاہتا کیوں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوائس ملا، چوائس. اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہہ دے تو مکہ اور مدینے کے پہاڑوں کو ہم سونا بنا دیں. یہ چوائس دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں غربت کے ساتھ زندگی گزاروں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی عادت یہ تھی کہ زمین میں بیٹھ کر کھاتے تھے. زمین میں. میں کھانے کا محتاج ہوں، کھانا میرا محتاج نہیں ہے. ہم تو اسٹول لگا کر، ڈائننگ ٹیبل لگا کر پھر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے، ٹھوس رہے ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس حال میں زندگی گزاروں کہ ایک وقت کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرا وقت بھوکا رہوں تو اللہ سے فریاد کروں، اللہ کو یاد کروں. قسم سے اتنا دال کھایا نا بچپن میں، اتنا دال کھایا، اب دال سے نفرت. بہت دال کھایا، بہت دال کھایا. پیروں میں چپل نہیں ہوتے تھے. مسجد کے اندر جو واش روم کے جو چپل ہوتے ہیں نا، میں خدا کی قسم اپنی بات بتا رہا ہوں، کسی اور کی تو چھوڑے، واش روم کے چپل پہنتے تھے. عصر کے وقت چھٹی ملتی تھی، عصر سے مغرب کے دوران واش روم کا چپل پہن کے باہر کھیلنے گیا، پھر دوبارہ آ کے واش روم میں رکھ دیا. پھر پورا دن تو مدرسے میں ہی رہیں گے. یہ حالت تھی ہماری. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھولتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ دیکھو مولویوں کو عیاشی کر رہے. اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کبھی کبھار نوازتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ اور تخت و تاج دی، اور سلیمان علیہ السلام نے مانگا بھی. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ مجھے بادشاہت دو، مجھے وزیر خزانہ بناؤ، کہ مجھ سے زیادہ اس خزانے کو حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. یہ میری بات نہیں، یہ مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ ملا کی بات نہیں، مفتی کی بات نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دین جو شروع ہوا، ابتدا ہوا، دین کی ابتدا وہ بھی غربت سے، اس کو اپنانے والے بھی غریب، پھر اس کی اختتام بھی غربت میں. یہ سوچنے کی بات ہے. نماز میں سب سے پہلے غریب آ رہا ہے، روزہ غریب رکھ رہا ہے، تبلیغ میں غریب جا رہا ہے، جہاد میں غریب جا رہا ہے، درس و تدریس میں غریب کے بچے پڑھ رہے، دینی علوم غریب کے بچے حاصل کر رہے، حافظ غریب کا بچہ بن رہا ہے، عالم غریب کا بچہ بن رہا ہے، مفتی غریب کا بچہ بن رہا ہے، عالم کے بچے تو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر. تو یہ سمجھ لے کہ ہم غلط ٹریک پہ. اللہ جس سے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کا قانون ہے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں اس سے دین کا کام لیتا ہوں. کیا کام لیتا ہوں؟ دین کا کام لیتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب سب سے پہلے جنت میں جائے گا. بلال حبشی سب سے پہلے جنت میں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. مال و دولت نہیں ہے، جاہ و جلال بھی نہیں ہے، حسب نسب والا بھی نہیں ہے، غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، دکھنے میں سیاہ ہے، شکل صورت بھی اچھی نہیں ہے، لیکن مکے کی زمین پر چلتا اللہ تبارک و تعالیٰ قدموں کے ہر جنت کی گلیوں میں سلاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو مدرسے کے بچے جب چلتے نا، حدیث میں آتا، خدا کی قسم میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ جب مدرسے کے بچے چلتے ہیں نا، آپ کے گھر میں اگر پریشانی ہو نا، کچھ بھی نہ کرے، مدرسے سے 4-5 بچوں کو لاؤ، کھانا کھلاؤ، بھیج دو. ان کی قدموں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے، پر جو ہماری یہ گندے آنکھیں نہیں دکھائی دیتی، ان گندی آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی. اللہ کے رسول فرما رہے کہ یہ جو دینی طلباء ہیں نا، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے.
وقتی طور پر ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں لیکن ان کے چہروں میں نورانیت بہت ہوتی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کبھی چھٹی کے وقت مدرسے میں جائے عصر کے وقت اور گیٹ میں کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے مدرسے کے بچوں کی شکل دیکھے, آپ کو اللہ یاد نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا, یا اپنی جوتی سے میرے چہرے پہ مارنا کہ مولوی جھوٹ بولا ہے. اور کبھی کسی چھٹی کے وقت اسکول کے یا کالج کے باہر کھڑے ہو جانا, بےہودہ حرکت کرتے ہوئے اسکول کالج کے بچے نظر نہیں آتے تو پھر مجھے کہنا. یہ فرق, میلے کچیلے کپڑے ہوں گے, ٹوپی بھی پھٹی پرانی ہوں گی, بٹن ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا, ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا, لیکن اللہ ان سے راضی ہے, ان کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں عذاب بھیجتا ہوں, عذاب کی زمین پر گناہ کر کر کے اتنا میلا کچیلا بنا دیا زمین کو, اب اللہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے. مدرسے میں سے بچے اٹھتے ہیں تہجد کے وقت, وضو کرتے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے استاذوں کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ ہمارے مدرسے میں جو تعاون کرتے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے, یا اللہ ان کو بھی نیک زندگی دے دے, یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما, ہمیں ہمارے مدرسے والوں کو بھی قبول منظور فرما, جو ہم سے تعاون کرتے ہیں ان کو قبول و منظور فرما. جب یہ دعا کرتے پھر بعد میں جب کلاس میں بیٹھتے, حفظ کی کلاس میں, پھر جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو رحمان اور رحیم متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ عذاب کو ٹال دو, یہ میرے نام لینے والے بندے, یہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہے, عذاب کو ہٹا دو. اگر آج دنیا بھی قائم ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے. جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا, خدا کی قسم اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ زمین کو تہس نہس کر دو, وہ ایک سور پھونکیں گے اور زمین روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کی زمین پر اللہ کہنے والا کوئی نہیں تو اللہ کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ بادشاہ ہرکل سے چلا تھا ہم. اللہ اکبر. پھر اس نے جو بادشاہ ہرکل نے کہا نا کہ اس کے تابع دار امیر ہے کہ غریب, تو ابو سفیان نے کیا کہا, اس کے تابع دار کیا ہے, غریب ہے. اور آج بھی دیکھ لے, تھوڑا سا نظر یوں گھما لے, سارے مدرسوں میں ان ٹوٹل, یہ نہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ نہیں 50% مدرسے میں بچے والے پڑھنے والے طلباء غریب ہے اور 50%, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 99% بچے غریب ہے. 1% ہوگا جو امیر ہوگا, وہ بھی اللہ پاک اگر اس کو ہدایت دے دے, یا تبلیغ کے برکت سے یا علماء اکرام کی صحبت کی وجہ سے اگر امیر کا بچہ مدرسے میں آ گیا, ورنہ وہ خود سے کبھی نہیں آئے گا مدرسے میں, یہ دین حاصل نہیں کرے گا. یہ غریب کے بچوں کو اللہ نے ٹھیکیداری دے دی کہ عالم تم بنو گے, حافظ تم بنو گے, مجاہد تم بنو گے, مفسر تم بنو گے, ختم نبوت کی دفاع کرنے والے تم بنو گے, دین کی حفاظت کرنے والے تم بنو گے, لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کرنے والے تم بنو گے. یہ ساری ذمہ داریاں تمہاری ذمہ ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء, میرا دین غربت سے شروع ہوئی ہے, غربت پہ ختم ہوگی, اور اس کو اپنانے والے بھی غریب ہوں گے. اگر میں جھوٹا ہوں تو حدیث کھول کے دیکھ لے, بخاری کی حدیث ہے, اور کتاب الایمان باب الایمان حدیث نمبر, یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, دونوں خراب ہے. اچھا پھر پوچھا, چھٹا سوال پوچھا کہ بھائی اس نبی نے دعوی نبوت سے پہلے جو جھوٹ بولا تم نے کہا نہیں. جو بندہ انسان کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, یہ سچا نبی ہے. پھر پوچھا کہ تمہاری جب ان سے لڑائی ہوتی ہے جیت تک ہونے, تم کہتے ہو کبھی ہم جیتے کبھی, یہ حقیقت ہے. کبھی مسلمانوں کو فتح ہوگی, کبھی شکست ہوگی. فتح ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے, شکست ہوگی تو پھر اس میں حکمت اور دانائی تلاش کریں گے. ہمیں شکست کیوں ہوئی؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے. وہ اللہ پر گلہ شکوہ نہیں کریں گے. پھر جو آخری سوال تھا, 8واں سوال, کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کے طرف بلاتے, ایک الہ کی طرف. تمام 360 معبود جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے, ان تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ سارے جھوٹے خدا ہے, یہ مکار ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ درباروں سے نہیں ہوتا, یہ مزاروں سے, دربار اور مزار